عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ملاحظہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ساحلی علاقوں کو مضبوط کرو، وہاں حفاظتی دستے متعین کرو، وہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، بسنے والوں کو جگیریں دو اور ان کا خیال کرو۔ چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری فتوح البلدان میں فرماتے ہیں لما استخلف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ كتب الى معاویہ یأمرہ بتحسین السواحل وشحنتها وَإِقْتَاءِ مَنْ يَنْزِلُهُ إِيَّاهَا الْقَطَاعِيَ فَفَعَلَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں بحری جہاد، سمندری دریائی جہاد کی جو بشارت دی ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس طرح؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے میرے قریب، آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ مسکرائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اناس من امتی عرض علی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ۔ مجھے خواب میں میری امت کے وہ لوگ دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر ایسے سوار ہوں گے جس طرح بادشاہ تختوں پر ہوتے ہیں، یعنی بحری جنگ کریں گے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرمائے، فدعوا اللہ ان یجعلنی منہم۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر مسکرائے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہ جواب دیا۔ میں نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے اس میں شامل کرے۔ آپ نے فرمایا انت من الاولین، تم پہلے لشکر کے اندر۔ پھر یہ حضرت اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہوئی، اور یہاں فرماتی ہیں اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور ان کے شوہر اس پہلی بحری جنگ کے اندر تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں لڑی گئی، حضرت معاویہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ جب اس غزوے سے واپس آئیں اور یہ شام میں آئے تو سواری پر یہ سوار تھی، سواری پر جب سوار ہونے کے لیے سواری قریب کی گئی، یہ اس پر بیٹھنے لگی اور سواری بدک گئی، اس کے بعد یہ گری اور وہاں یہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں لوگ ہوں گے جو بحری جہاد کریں گے، سب سے پہلے وہ کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2799 فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان خالتی ام حرام بنت ملحان قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين فخرجت مع زوجها عبادة بن صامت غازيا أول ما ركب المسلمون بحر مع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فلما انصرفوا من غزوهم قافلین فنزلوا الشام فقربت الیہا دابہ لترکبها فصرعتها فمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امت یغزون البحر قد اوجب، میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، بحر کے اندر غزوہ کرے گا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان کے اندر ہوں، فرمایا تو بھی اس کے اندر۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 فرماتے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امت یغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قالت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم۔ اس حدیث کے ساتھ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جملہ فرمایا کہ حضرت محلب فرماتے قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانه اول من غزا البحر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس حدیث پاک پہ فضیلت ہے کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری جہاد کیا ہے۔ امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری اس حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں قال المحلب رحمہ اللہ فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ رضی اللہ عنہ لأنه اول من غزا البحر۔